دیکھیں جی کور دا وونڈ، زخم کا ڈھکنا. وہ کہہ رہے ہیں بینڈیجز کین ہیلپ کیپ دا وونڈ کلین اینڈ کیپ ہارمفل بیکٹیریا آؤٹ. بینڈیجز جو اوپر مرہم پہ جو پٹی کر دی جاتی ہے زخم پہ، مرہم وغیرہ لگا کے، دوا لگا کے، وہ کیا کرتے ہیں جی، ایک تو زخم کو صاف رکھنے کا بھی سبب ہوتی ہے، اور کیپ ہارمفل بیکٹیریا آؤٹ، اور کیا کرتی ہیں جو نقصان دہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، ان کو بھی دور رکھنے کا سبب بنتی ہیں، معاون ثابت ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے کہ جب زخم بند ہے تو وہ پھر افیکٹ نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، اور زخم صاف ہے، صاف بھی رہتا ہے بینڈیج سے. آفٹر دی وونڈ ہیز ہیل انف، اتنا جب زخم بھر جائے، ہیل بھر جائے اتنا ٹو میک انفیکشن ان لائکلی، کہ جی اب اس میں خدشہ نہ رہے، ان لائکلی خدشہ نہ رہے انفیکشن ہونے کا، تعفن کا. ایکسپوجر ٹو دا ایئر ول اسپیڈ وونڈ ہیلنگ، ٹھیک ہے. تو ایکسپوجر مطلب اس کو ہوا میں سامنے لانا، کھلا رکھنا، ایکسپوز کرنا، سامنے لے کے آنا. ایکسپوجر یعنی کہ ہوا میں اگر وہ کھلا رہے گا تو ول اسپیڈ وونڈ ہیلنگ. تو وہ جو بھر رہا ہے زخم کے جو مدمل ہونے کی، بھرنے کی جو رفتار ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. ایکسپوجر ٹو دا آفٹر دا وونڈ ہیز ہیل انف ٹو میک انفیکشن ان لائکلی، کہ اب نہ رہے انفیکشن کا خطرہ. ایکسپوجر ٹو دا ایئر ول اسپیڈ وونڈ ہیلنگ، ٹھیک ہے. وہ کیا کرے گا پھر اس وقت کھلا رکھنا اس کو، زخم کو جلدی بھرنے میں مدد دے گا. اور جب مطلب دیکھیں مطلب یہ ہے کہ زخم جب گیلا نہ ہو، جب گیلا زخم، مثال ہے کہ جب گیلا جب تک رہے گا نا، جب تک اس کے اندر کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، ٹیشوز آپ کو، جب تک وہ ان پر نقصان دہ ایکسپوجر میں، جب وہ ایک لیئر بہت باریک سی لیئر آ جاتی ہے اور اصل زخم اندر اس کو چلا جاتا ہے، اب وہ لیئر کے اوپر کا پروسیس چل رہا ہے بھرنے کا، اس وقت اس کو جب ایئر میں ایکسپوز کرتے ہیں تو وہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کے بھرنے کے لیے. اور مطلب اٹ ہیلپس ٹو ہیل سون، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ چینج دا ڈریسنگ. اب وہ جو پٹی جو باندھی گئی تھی جی، پٹی کو بدلنا، وہ کہہ رہے ہیں پٹی کو بدلیں. چینج دا ڈریس، چینج دا ڈریسنگ ایٹ لیسٹ ڈیلی، کم از کم روزانہ. اور وین ایور اٹ بیکمز ویٹ اور ڈرٹی، اور جب بھی یہ گیلی ہو جائے یا گندی ہو جائے، یعنی کہ کم از کم اگر یہ دونوں چیزیں نہیں بھی ہوتی تو پٹی کو روز بدلا جائے. ورنہ اگر ایک ہی دن میں جتنی بار بھی یہ گیلی ہو جائے یا گندی ہو جائے تو اس کو بدلیں آپ. اف یو آر الرجک ٹو دا ایڈھیسو یوز، ایڈھیسو کا مطلب ہوتا ہے جی چپکنے والے، ٹھیک ہے. اگر آپ یعنی کہ الرجک ہے، آپ تنگ آ جائیں، پسند نہیں کرتے ایڈھیسو یوز ان موسٹ بینڈیجز، اکثر بینڈیجز میں جو چپکنے والی مٹیریل استعمال ہوتا ہے، اگر آپ اس سے تنگ آ گئے، آپ پسند نہیں کرتے، سوئچ ٹو ایڈھیسو فری ڈریسنگز، تو آپ ایسی ڈریسنگ کی طرف یعنی کہ کوئی یوز کریں جو کہ چپکنے والی نہ ہو، بغیر چپکنے والی پٹی آپ استعمال کریں. اور اسٹرلائز گوز، ٹھیک ہے. یہ پھر ایسی اسٹرائل کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ جن کو جراثیم سے پاک، ٹھیک ہے، ڈس انفیکٹڈ ہو، اسٹرلائز ہو. گوز آپ پھر یعنی کہ اس کو پھر یوز کریں، جراثیم سے پاک جو جالی دار، ہیلڈ ان پلیس، یعنی کہ جو پٹیاں ہوتی ہیں جراثیم سے پاک، ان کو یوز کریں. ہیلڈ ان پلیس وتھ پیپر ٹیپ، اور اس کو یعنی کہ کاغذی ٹیپ کی مدد سے وہ وہاں لگائیے گا. گوز رول، گوز رول آتے ہیں یعنی کہ گول پٹی ہوتی ہے، رول ہوتے ہیں، وہ اس کا استعمال کریں. اور لوزلی اپلائڈ الاسٹک بینڈیج، یا جو ڈھیلی لچکدار پٹی ہے اس کا آپ استعمال کریں. یہ سب چیزیں پھر استعمال ہو سکتی ہیں. دس سپلائز جنرلی آر اویلیبل ایٹ فارمیسیز. یہ ساری چیزیں جن کے اوپر نام لیے گئے یہ عام طور پہ ادویات کی دکان پر دستیاب ہوتی ہیں. نیکسٹ دیکھیے جی، واچ فار سائنز آف انفیکشن. اب دیکھیں اب وہ کہہ رہے ہیں علامات کیا ہو سکتی ہیں کہ آپ اس سے پتہ چلا لیں کہ جی یہ انفیکشن ہو رہا ہے. سی جو ڈاکٹر اف دا وونڈ از ناٹ ہیلنگ، اگر یہ انفیکشن ہے تو آپ کیا کریں گے صورت میں؟ ڈاکٹر کو دیکھیں. اگر یعنی کہ نہیں بھر رہا ہے، منتمل نہ ہو رہا ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. یا اور جو نوٹس اگر آپ یہ دیکھیں، اینی ریڈنس، کوئی سرخی، انکریزنگ پین، بڑھتا ہوا درد، ڈرینیج، یعنی کہ جب اس مواد وغیرہ نکل رہا ہے، پس نکل رہا ہے، یا بلڈ، گندا خون جو ہوتا ہے وہ مستقل نکل رہا ہے، ڈین ہو رہا ہے. وارمتھ، وہ گرم ہو رہا ہے. اور سویلنگ یا سوجن، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زخم منتمل نہ ہو رہا ہو اور آپ کوئی سرخی، بڑھتا ہوا درد، مواد کا نکلنا، بخار یا سوجن دیکھیں تو اپنے مالج سے مشورہ کریں. اچھا جی، فرسٹ ایڈ کٹ کی بات آ رہی ہے. دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فرسٹ ایڈ کٹ آپ کے مطلب یو ہیو
a first aid kit at your home. It is quite important because you must have each and everything which is quite necessary, and rudiments and basics for first aid. So you must have these things in a box, and this box should be kept at your home. Okay, so what things are included in it? So we are going to discuss it. वो कह रहे हैं कि जी क्या क्या होना चाहिए every office first aid kit जो है every office, factory, home and school should have an accessible का मतलब है काबिल रसाई, जहाँ तक रसाई मुमकिन है। वो कह रहे हर दफ्तर, कारखाने, घर और स्कूल में जो है वो काबिल रसाई फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड का मतलब होता है जी जिनकी जो तजवीज़ की गई है बेसिक कंटेंट्स, ठीक है, जिसमें ये मंदरजाल अशिया, बुनियादी अशिया शामिल होने चाहिए। वो कहने कि हर दफ्तर, कारखाने, घर और स्कूल में तजवीज़ करदा बुनियादी अशिया पर मुश्तमिल काबिल दस्तरस इब्तदाई तिब्बी इमदाद वाला डब्बा होना चाहिए जिसमें मंदरजाल अशिया होने चाहिए। ठीक है, वो बता रहे हैं कि जी क्या क्या चीज़ उस डब्बे में मौजूद हो। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट फर्स्ट एड बुक, तो सबसे पहली चीज़ है कि ज़ाहिर है कि एक किताब हो, ठीक है, इसमें यानी कि वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि बुनियादी मसाइल से इसमें सर्टेनली एक्सप्रेस हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम, जिसमें बताया गया है वाज़ेह तौर पे कि बुनियादी मसाइल से कैसे निपटना है। उसमें आप पिक्स में तो वो पिक्टोरियल होती है, उसमें पिक्चर्स भी बनी हुई होती हैं। सो यू कैन हैव एन आइडिया दैट हाउ कैन यू हैंडल अ सर्टेन प्रॉब्लम, ठीक है, आप कैसे से निपट सकते हैं। फिर वो सेकंड चीज़ कहना है कि बैंड एड्स या प्लास्टर्स होने चाहिए। बैंड एड्स और स्टिंगिंग प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वुंड्स। और ये बैंड एड्स होते हैं यानी कि प्लास्टर या चिपकने वाले छोटे जो प्लास्टर होते हैं उनकी ज़ख्मों की पट्टियों के लिए ये अच्छे होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे देखें ये दिखाया गया है, दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस फॉर फिंगर्स, लेग्स एंड एनीवेयर। ये हर यानी कि तो तकरीबन तमाम शक्लों, अशकाल और जिसामत के होते हैं कि उंगली और टांगों और कोई भी जगह जहाँ आपको मामूली से ज़ख्म आ जाए वहाँ पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एल्स यू माइट गेट लिटिल कट्स, ठीक है, एनीवेयर एल्स मतलब जहाँ भी छोटे ज़ख्म है आपको वहाँ पे यूज़ सकते हैं। मेक श्योर द बैंडेड इज़ बिग इनफ टू कवर द वुंड। इसका ख्याल रखें कि जो बैंडेड है वो इतना बड़ा हो कि आपके ज़ख्म को कवर कर ले। ऐसा ना हो कि जी ज़ख्म बड़ा है वो आप में छोटा लगा है, बाकी ज़ख्म खुला हुआ है दाएं बाएं से, ये ना हो। यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट इट, ओके। इफ़ नॉट यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड। अगर वो इसके अंदर नहीं आ रहा, उसको कवर नहीं कर पा रहा, तो फिर आप इसके बजाय फिर पट्टी इस्तेमाल करें जैसे कि ऊपर बताया गया था। फिर आप गुजारेदार पट्टी और गॉज़ वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी इलास्टिक बैंडेजेस, ठीक है जी, वो इलास्टिक बैंडेजेस होती हैं तो वो कह रहे हैं कि जिसे आप लचकदार पट्टियाँ कहेंगे। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन कहते हैं जी मोच आ जाए जॉइंट्स जो होते हैं जिन यानी कि जो जॉइंट होते हैं जो टूटे हुए या बाजू होते हैं, ठीक है, जिन पे मोच या टूटे हुए हो उनको रैप करने के, उनको लपेटने के लिए। और मेकिंग अ स्लिंग, देखिए स्लिंग कहते हैं लटकाना, ठीक है, लटक जो होती है यानी कि जब आप उसको जो हाथ वगैरह कोई टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए तो उसको लटकाना होता है, स्लिंग करना होता है। स्लिंग बेसिकली लटकाने की के लिए टर्म में यूज़ होता है इन द केसेस ऑफ अ ब्रोकन आर्म, ठीक है, टूटे हुए बाजू की सूरत में उसको लटकाने के लिए फिर वो यूज़ हो जाती है। यानी कि कहने के लचकदार जो पट्टियाँ होती हैं वो जो मोचदार जोड़ होते हैं ना, मोचदार जिनमें मोच आ जाए, जोड़ों को लपेटने या टूटे हुए बाजू के लिए जो है वो एक लटकन बनाने के लिए लचकदार पट्टियाँ अच्छी होती हैं। लटकन बेसिकली स्लिंग को लटकन हम कहेंगे यूज़ होती हैं। गॉज एंड एडेसिव टेप, ठीक है जी, जालीदार और चिपकने वाली टेप। वो कह रहे कि जी गॉज पैड्स और रोल्स आर क्लॉथ पैड्स दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वुंड, ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो जालीदार पैड या रोल कपड़े की गद्दियाँ होती हैं जिनको आप बराह रास्त जो है वो ज़ख्म पे रख सकते हैं टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, ठीक है, यानी कि उनकी हिफाजत और खून के बहाव को रोकने के लिए। फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स, जो बड़े जो ज़ख्म होते हैं या खराशों के लिए, उनके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मतलब, यानी कि जालीदार पैड या रोल कपड़े की गद्दियाँ होती हैं जो ज़ख्म और बड़े ज़ख्म या खराशों के लिए की हिफाजत और खून के बहाव को रोकने के लिए बराह रास्त ज़ख्म पर रखी जाती है। इन एन emergency you will need
adhesive tape to keep the gauze in place. ٹھیک ہے. اب آپ کو ظاہر ہے کہ ان پہ جب رکھیں گے زیادہ پٹے کو اپنی جگہ پہ رکھنے کے لیے آپ کو چپکنے والے ٹیپ کی ضرورت پڑے گی. ان این ایمرجنسی یعنی کہ ناگہانی صورت میں کلین کلاتھ ایک صاف کپڑا, ہینڈ ٹاول ایک چھوٹا تولیہ جو کلین ٹی شرٹ یا کوئی صاف ٹی شرٹ ہو دھلی ہوئی ہو, کین بی یوز ٹو کور دا وونڈ. ٹھیک ہے, وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے وونڈ کو, زخم کو ڈھانپنے کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ناگہانی صورت میں ایک صاف کپڑا ہو یا دستے تولیہ ہو, صاف ٹی شرٹ کو زخم ڈھانپنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. سو ول ہیو پوائنٹ 5 اینٹیسیپٹک وائپس, الکوہل سویبس اینڈ کاٹن وول. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اینٹی بائیوٹک وائز یعنی کہ جو جراثیم زخموں کو صاف کرنے کے لیے جراثیم کو ادویات ہو, الکوہل وغیرہ ہو, ڈیٹول وغیرہ بھی جس میں آ جاتا ہے, اور کاٹن وول ہو, روئی ہو, پھر سیفٹی پین اینڈ ٹویزرز ہو, ظاہر کے سیفٹی پین ہو, اور جو ہے وہ ٹویزرز وغیرہ یعنی کہ وہی چمٹی جو ہوتی ہے چمٹیاں وہ ہوں, سیزرز کینچیز, اے پیئر آف سیزرز نیڈیڈ ٹو کٹ دا ٹیپ اینڈ گوز. ظاہر ہے کہ جالے وغیرہ کو اور جو کپڑے کی گدیاں ہوتی ہیں ان کو کاٹنے کے لیے کینچی کا استعمال ضروری ہے. پھر 8 وہ کہہ رہے ہیں لیٹسٹ گلوز آر آلویز اے گڈ آئیڈیا. تو یہ ہمیشہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ یہ ایک اچھا خیال ہوتا ہے. حفاظتی دستانے چمٹنے والے, لیٹسٹ گلوز چمٹنے والے جو حفاظتی دستانے ہوتے ہیں یہ اچھے ہوتے ہیں, اسپیشلی اف یو آر ڈیلنگ باڈی فلوئڈس فرام اے اسٹرینجر. خاص طور پہ جب آپ کسی اجنبی کی جو ہے وہ جسم سے بہنے والے مادے سے نمٹ رہے ہو, یعنی کہ کوئی اجنبی کہ جب آپ کوئی جسم سے جو مادہ بہہ رہا ہے, خون بہہ رہا ہے, اس سے آپ اس کو آپ دیکھ رہے ہو, اس کو یعنی کہ فرسٹ ایڈ دے رہے ہو, تو پھر یہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ دستانے یوز کریں. 9 ہے جی کیلامائن لوشن, یعنی کہ سکون آور لوشن وغیرہ جو ہوتا ہے. کیلامائن لوشن از یوز فار سوتھنگ سن برنز اینڈ اسٹنگس, یعنی کہ سورج سے جلد جھلسنے کی صورت میں یا ڈنک وغیرہ لگ جانے کی صورت میں کیلامائن لوشن ہوتا ہے جی, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, یہ درد وغیرہ کو کم کر دیتا ہے. پھر کلینکل تھرمومیٹر بہت ضروری ہے جی, تھرمومیٹر ہونا چاہیے اس میں. انالجیسک ٹیبلٹس یعنی کہ درد کو ختم کرنے والی گولیاں, جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ جی مختلف دردوں کے لیے جیسے وارن وغیرہ یوز ہوتی ہے, اور بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں یعنی کہ درد کو جو کم کرے. ٹھیک ہے, دیا ہوا جیسے کہ سچ ایز ایسپرین اور پیراسیٹامول وغیرہ, یہ سب جو ہے یہ بھی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ساری چیزیں اس میں ہونی ضروری ہیں. یہ ساری سو وی ہیو ڈسکس آل ایچ اینڈ ایوری امپورٹنٹ تھنگس ویچ آر امپورٹنٹ ٹو ایڈ to your first aid. So what we have discussed, that what is first aid and how is it given in a proper way, and what are the important material and you must say that items you should have in a kit of first aid you have at your home. Okay, you must have at your home, at your school, in your office, in anywhere you go and move and spend some time. You must have a kit which has different items we have discussed in our chapter. Okay students, so we have finished this chapter and we have discussed it, so you should go through it, and inshallah we will discuss the question answers and the exercises which are given at the end of the chapter in any other